سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بلاول صاحب کے گزشتہ روز کے خطاب سے اور ان دنوں جو تقاریر وہ کر رہے ہیں اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے جا رہی؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این سے ہے. چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو باقاعدہ اس ریس سے میں سمجھتی ہوں کہ باہر ہو چکی ہے. اب تو انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جو مقابلہ ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے، اور بالخصوص جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب سے اور لاہور سے، اور ایک ایسے حلقے سے جو پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر جو گفتگو ہے وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہے. دیکھیے ایک عرصہ دراز سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب کو کسی نے سنوارنا ہے اور پھر پاکستان کو کسی نے سنوارنا ہے تو شاید وہ میاں صاحب ہیں یا میاں صاحب کے بھائی ہیں یا ان کی ہی فیملی ہے یا پی ایم ایل این جسے آپ کہہ لیں وہی جماعت ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کل کے شاندار جلسے کے بعد جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے اور جس طریقے سے وہ خود اس کیمپین کو چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے کل عوام کا ایک جمع غفیر ان کے جلسے میں پہنچا اور جتنا الیکٹریفائنگ وہ جلسہ تھا تو لوگ وہاں پر چینج چاہتے ہیں. لیکن شرمیلا صاحب شہباز شریف صاحب کی خدمات کی تو بلاول صاحب خود مترف تھے اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ابھی 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں بلاول صاحب نے بارہا شہباز صاحب کی تعریف کی، فلور آف دا ہاؤس بھی کی، اور باہر جب وہ کراچی تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی کو شہباز سپیڈ چاہیے. دیکھیے جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا صدر آصف علی زرداری صاحب ہو، ہم نے ہمیشہ وہ تربیت ان سے سیکھی ہے کہ آپ کے اگر بدترین مخالفین بھی ہیں تو ان کو بھی عزت سے ان کے لیے پیش آئیں. اور میاں صاحب کیونکہ بزرگ ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بزرگ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف کی کابینہ میں بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا ہے. ظاہری بات ہے ایک رسپیکٹ اپنی جگہ تو کالونی کو شہباز کہہ دیا. جب آپ کابینہ میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں، میں اس پر بھی آ رہی ہوں. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں. جب پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، تو وہ ساتھ پرائم منسٹر کو سپورٹ بھی کرتی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کیا. آپ نے ان کے انٹرویو میں سنا ہوگا کہ وہ چھوڑنا بھی چاہتے تھے، اور لیکن اس وقت چھوڑنا کا مطلب یہ تھا کہ حکومت گر جاتی اور یہ پاکستان کے لیے اس بہت ہی نازک موڑ پہ مناسب نہ ہوتا. بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. یعنی اس وقت جو بلاول صاحب تعریف کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی یا ان کی قیادت کی تو مصلحت کے تحت کر رہے تھے، وہ دل سے تعریف نہیں کرتے تھے اس وقت بھی شہباز صاحب کی، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ایک براہ راست 1-to-1 ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی، یہ کام اچھا کر سکتے ہیں، یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی کابینہ میں کام کیا تو بہت ساری چیزیں جو ایک تاثر بھی بنا، پرسپشن بھی ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں. انفارچونیٹلی اگر کسی کا پرسپشن اچھا ہے تو پھر وہ ہر چیز ان کی اچھی لگتی ہے، چاہے ان میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی یعنی وہ ایک پرسپشن تھا اور اسی پرسپشن کا شکار بلاول صاحب بھی ہوئے. شرمیلا صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو شہباز شریف صاحب کی بالکل اچھی ہوں گی، محنتی ہیں، سمجھدار ہیں، اور انہوں نے کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ مہنگائی میں کمی ہو، بے روزگاری میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب خود بھی مایوس ہوئے ہوں گے، ہم بھی مایوس ہوئے اور قوم بھی مایوس ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک نوجوان قیادت جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان جیلوں کو کئی بار موقع دیا ہے اور آپ نے کئی بار ان کی پالیسیز کو اپنایا ہے اور ان کو سراہا ہے اور نہیں سراہا، اور بہت سی چیزیں ہوئی جو نہیں اچھی ہوئی. دیکھیں نا بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مسلم لیگ قیادت جو یوتھ کو موٹیویٹ کر سکے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مسلم لیگ سے. مجھے سوال فریم کرنے دیں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. میرا پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب تو میں کمپلیٹ کر لوں.
کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ لاہور میں ہوا، وہاں پر یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ یوتھ ہے جو بڑی باشعور ہے، جو سمجھتی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اس میں سے تقریباً 65% یہ یوتھ کا ووٹ ہے، اور یہ وہ یوتھ ہے جو عمران خان کے دور میں بڑی مایوس ہوئی، کیونکہ ان کو نوکریاں کا وعدہ کیا گیا، ان کو تبدیلی کا وعدہ کیا گیا، جلسہ لاہور کے جس حلقے میں جس علاقے میں ہوا، بہت سارے وہاں پر آپ نے منہاج القرآن کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور پاکستان عوامی تحریک وہی ہے جو طاہر القادری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سیاستدانوں کی پاکستانی سیاست کو ضرورت ہے، یہ عمران خان کے سیاسی کزن تھے، اور جس وقت یہ سیاسی کزن تھے آپ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ اب میرا دوسرا سوال لے لیں، پھر آپ تفصیل سے دیکھیں، پھر آپ تفصیل سے جواب دے دیجیے گا، مجھے سوال کمپلیٹ کرنے دینا، مجھے سوال کرنے دیجیے، پھر آپ جواب دے دیجیے گا شرمیلا صاحبہ۔ تو آپ تمام ووٹرز، چاہے وہ میرے ووٹرز ہوں، چاہے کسی اور کے ووٹرز ہوں، آپ ان کو آپشن دیتے ہیں کہ میدان میں ہوں، میں اس ملک کے جو مسائل ہیں، بالخصوص نوجوان کے جو مسائل ہیں، ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جس میں روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تنخواہیں ہیں، مزدور ہے، کسان ہے، یہ ان جو پرابلمز ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستانی عوام کو درپیش ہیں، یہ ان کی نشاندہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اور ان کا سلوشن بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں، اور کوئی نہیں دے رہا۔ تو یہ یوتھ کو بھی متوجہ کر رہا ہے، باقی ووٹرز کو بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے 300 یونٹ مفت بجلی دینے کی بات کر رہے ہیں، قابل احترام، چاہے وہ کسی کے بھی یوتھ ہیں۔ ہاؤ پریکٹیکل از دس؟ 300 یونٹ مفت بجلی دی سکتے ہیں at this point in time۔ سندھ کے اندر آلریڈی ہم سولر انرجی کی طرف جا چکے ہیں، سندھ کے اندر ہم گرین پارکس بنا رہے ہیں، سندھ کے اندر بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو آلموسٹ سولر انرجی کے اوپر چلے گئے۔ آپ اس ملک میں بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے میرے بھائی، جو ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، تو کتنا رینیویبل انرجی پالیسی کے اوپر نقصان میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا انرجی مکس کتنا ہے، کتنا آپ ہائیڈل سے لیتے ہیں اور فرنس آئل سے کتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اور رینیویبل انرجی کے اوپر انرجی مکس کو لاتے ہوئے آپ کے پاس ہاؤ لانگ ول یو گو، کتنے سال لگیں گے آپ کو؟ سندھ جو ہے وہ تھرکول پہ کام کر رہا ہے، سندھ تھرکول پہ کام کر رہا ہے، جو پورے پاکستان کو اس وقت کیٹر کر رہا ہے، نیشنل گرڈ میں جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ ونڈ کوریڈور بھی ہے، ہم ہائیڈل انرجی کی طرف بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا وعدہ اس مینیفیسٹو میں نہیں کیا جس کے اوپر ہم عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ہم نے وہ تمام وہی چیزیں بتائی ہیں جو ہم سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں 30 لاکھ گھر بنانے کی، تو ہم سندھ میں آلریڈی 21 لاکھ سیلاب زدگان کے گھر بنانا ہم نے شروع کر دیے، جس میں 3.5 لاکھ گھر کمپلیٹ ہو گئے، اور شاید اور بھی ہو جاتے اگر الیکشن کمیشن جو ہے فنڈ نہیں روک دیتا۔ دیکھیے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ نون لیگ سے ہے، پنجاب کے اندر ایک حلقے سے بلاول صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر آپ کیمپیننگ کر رہے ہیں، آپ نون لیگ سے مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو سندھ کو چھوڑا ہوا ہے، کراچی خاص طور پہ، جہاں ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا، یعنی آپ کی وہاں پر ایبسنس میں ایم کیو ایم مضبوط ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی بھی ہے۔ پنجاب میں تو آپ یہاں مقابلہ کر رہے ہیں، ایک نشست کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر سندھ میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم تگڑی ہو رہی ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، تو یہ کہ صرف نعروں تک ہے، دعووں تک ہے، یا پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پنجاب میں جا کے، لاہور میں جا کے اس حلقے سے لڑ رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسے ووٹرز کو موٹیویٹ کریں گے، کیسے جلسہ ہوگا۔ یہ سب کل سب کے لیے حیران کن بات تھی کہ اتنا بڑا جلسہ، شاندار جلسہ ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی، پنجاب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ہمیں یہ کہتے تھے پنجاب میں تو جلسہ کر کے دکھاؤ، لاہور میں تو جلسہ کر کے دکھاؤ۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کیا تو شہباز شریف صاحب نے اپنا کینڈیڈیچر جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ کرتے نا کراچی میں جلسہ، آئے نا پی ایم ایل این کرے کراچی میں جلسہ کر کے دکھائے، اور اگر کل ایم کیو ایم کا جلسہ جلتی جو بھی کچھ ہوا اچھی بات ہے، آئی ایم گلیڈ۔ دیکھیں جتنا مقابلہ سخت ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے مقابلہ نہیں ہے وہ، لیکن جتنا مقابلہ سخت ہوگا اتنا جیتنے کا مزہ آتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ جو پیر کالونی اور بہادر آباد اور سارے دھڑے تھے پی ایس پی، وہ سارے مل گئے۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت لیڈر کون ہے ایم کیو ایم کا، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ مقابلہ تو کریں۔ بلدیاتی انتخابات میں تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آ کے مقابلہ کرو، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ سو اچھی بات ہے کہ کراچی کے اندر وہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں، بڑے سالوں بعد کیا، اچھی بات ہے، وی وش دیم ویل۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا منشور لے کے جاتے ہیں،
ہمیں آج تک PMLN کا منشور نہیں ملا, ہمیں MQM کا منشور نہیں ملا, ہمیں JUF کا منشور نہیں ملا, ہمیں کسی کا منشور نہیں ملا. اس ملک کے اندر اگر کوئی لیڈر میدان میں ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اگر کوئی جماعت اپنا منشور لے کر آئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئے ہیں. اگر کوئی عوام کی مسائل کی بات کر رہا ہے, اس کا حل دے رہا ہے, تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ چنو نہیں سوچ کو. وہ سوچ یہ ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے ذاتی دشمنی پہ نہیں جانا ہے, ہم نے عوام کی خدمت کرنا ہے. جہاں پر عوام کی خدمت آتی ہے وہاں ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی اور صاحبہ, یہ ہمارا نہ صرف نعرہ ہے, یہ ہمارا عزم ہے. بہت بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.